بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاة علی، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تھوڑی آواز سادہ کر دیجئے گا، آواز سادہ کر دیجئے گا۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ اور خاتم الحفاظ سیوطی رحمہ اللہ کی نقل کردہ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حسن نام بھی جنت سے آیا ہے اور نام حسین بھی جنت سے آیا ہے۔ نام رکھنے کے معاملے میں ہمارے ہاں تو اب اتنا غور و خوض نہیں ہوتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کسی ایک مقام پر کہتے ہیں، یہ حدیث یہ روایت کتاب تو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ سیاہ رنگ کا ہو اور اس کا نام یوسف رکھ دیا جائے، اور ایک آنکھوں سے محروم ہو تو اس کو نور الدین نام دے دیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کامل لوگ نام رکھتے ہیں تو نام کا اثر بھی ہوتا ہے اور وہ انعام ان کی صفت بھی بن جاتا ہے۔ تو جن کے نام عرشوں سے منتخب شدہ ہوں ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ دونوں شہزادوں کے مبارک کانوں میں اذان خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہی۔ بچہ بچی پیدا ہو تو اذان کے معاملے میں غفلت نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اگر بچہ یا بچی پیدا ہوں اور ان کے کان میں پہلی آواز اذان کی جائے تو وہ مرگی اور مرگی سے جڑے ہوئے جتنے امراض ہیں وہ بچہ بچی ساری زندگی اس سے محفوظ رہیں گے۔ دونوں شہزادوں کو گڑتی تہنیک خود نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ نام کا بھی اثر، کان میں اذان کا بھی اثر، اور اب یہ تیسری چیز ہے گڑتی کا بھی اثر۔ حضرت قبلہ والا مرتبت حیدری صاحب دامہ اقبالو، آپ کے یہاں بھی گڑتی ہوئی کہتے ہیں جی، گڑتی، گڑتی گڑتی اور تہنیک، جانے جانے دونوں شہزادوں کو گڑتی عطا کی، اور گڑتی بھی اپنے لعاب دہن شریف کی۔ وہ لعاب دہن جو صدیق اکبر عتیق و اطہر کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کا زہر کا اثر دور ہو، مولا مرتضیٰ کی آنکھ میں لگے تو دکھتی آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ چوتھا اثر بچوں پر ہوتا ہے ماں کے دودھ کا۔ چوتھا اثر ہے ماں کے دودھ کا، اور یہاں ہم زیادہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ معاملہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کا ہے۔ صرف دو لفظ ملا کر ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا
کہ دودھ کا اثر بھی بچے بچی کی طبیعت پر ہوتا ہے، اور حسنین پاک کو یہ نور مخدومائے کائنات سے عطا ہوا ہے۔ اب میں پانچویں چیز کہنے لگا ہوں، ظاہری بات ہے ہر نمبر پر والیوم تو آپ کا اونچا ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ گود کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم حسنین کریمین طیبین طاہرین کو دیکھتے ہیں تو نمبر ایک سیدہ کریمہ کی گود میں، نمبر دو کبھی مولا مرتضی شیر خدا کی گود میں، اور پھر حضور کی جناب کا تو کہنا ہی کیا ہے، کبھی حضور کی گود میں، کبھی حضور کے کندھوں پر، اور کبھی حضور کے سینوں پر۔ سمجھ آ گئی بھائی صاحب؟ اب ایک قدم آگے بڑھیے، شان و مقام و مرتبے کی رفعت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حافظ الحدیث ہیثمی نے اسے مجموع الزوائد کے مناقب والے چیپٹر 9ویں جلد میں نقل کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز کی آخری رکعت کے آخری سجدے تھے۔ جب آخری رکعت کا پہلا سجدہ ہوا تو امامین کریمین حسنین حسب معمول آئے اور سیدھا حضور کی پشت انور پہ سوار ہوئے۔ سرکار نے سجدے سے اٹھنے سے پہلے دونوں کو پشت انور سے اتارا، پھر دوسرا سجدہ فرمایا، وہ پھر آ گئے، پھر حضور نے اتارا، تحیات میں بیٹھے۔ جب سلام پھیرا تو حضور نے رخ انور، شمع رسالت کے پروانوں، ہدایت کے درخشندہ ستاروں، کائنات میں ان جیسا مرید کوئی نہیں، کیونکہ جو ان کا پیر ہے ویسا پیر کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کہتے ہیں کہ فلاں کی شان یہ ہے کہ وہ داتا صاحب کا مرید ہے، فلاں کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ حضور غوث العالمین کا مرید ہے، فلاں کی بڑی ٹور ہے کہ وہ بابا فرید کا مرید ہے۔ شک کوئی نہیں ہے کہ جس نے داتا ہو، خواجہ ہو، غوث اعظم ہو، فرید ہو، سلطان باہو کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس کی بڑی شان ہے۔ ان مریدوں کا کیا مقام ہے جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ اور جس بیعت کو اللہ یبایعون اللہ فرمائے، جس بیعت کو اللہ یبایعون اللہ فرمائے، حبیب وہ جو درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیے ہیں تو عرشوں کا مالک فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف رخ انور کیا، حسنین کریمین کو گود میں بٹھایا۔ یہ تو آپ کا سالانہ طے شدہ جلسہ ہے، وہ تو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئے تھے۔ تو سرکار صحابہ پاک سے فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم میں بہتر ہیں نانا اور نانی کے اعتبار سے، والد اور والدہ کے اعتبار سے، ماسیوں اور ماموں کے اعتبار سے، پھوپھی اور چاچے کے اعتبار سے؟ تو کسی صاحب نے یہ نہیں کہا حضور اسا نماز پڑھنا آئے ہیں تے دعا کراؤ سانو کام کئی نے۔ اسی نماز پڑھ لی، حضور دعا کراؤ تے جائیے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی باتیں کیجئے۔ یہ چاچے تائے مامے پھوپھیاں ماسیاں نہ، حضور ارشاد ہو فرمایا کہ وہ حسن اور حسین ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ کہنے کی باریاں مقرر کی ہوئی ہیں، ایک بار ادھر سے ایک بار ادھر سے، اور ہم ذرا اپوزیشن کے قائل نہیں ہیں، سمجھے؟ میں سنا آپ کو حدیث رہا ہوں، میں نائب محدث اعظم بدر طریقت ولی کامل پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ علیہ سمندری شریف میں ان کا غلام بے دام ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ابھی یہ سن کر کہ یہ وہ جلسہ ہے
کہ اہل سنت ہی تو سادات کو مانتے ہیں کہ جہاں محدث اعظم کے خانے علم سے اور خانے فیض سے حضرت شیخ الحدیث سید زبیر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ جیسی ہستیاں مستفید ہوئیں، تو اللہ تعالی ہماری یہ نسبت سلامت رکھے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ جب تک میں نے گفتگو کرنا ہے میں حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اب 5-10 منٹ میں اتنا زیادہ ٹائم میں آپ کو نہیں دے سکتا، اب اپنا ربط قائم کر لیجئے۔ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم میں بہتر ہیں نانا اور نانی کے اعتبار سے، والد اور والدہ کے اعتبار سے، ماسیوں اور ماموں کے اعتبار سے، پھوپھی اور چاچے کے اعتبار سے؟ حضور ارشاد ہو فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں۔ پھر فرمایا کس کو نہیں پتا کہ ان کا نانا نانی کون ہے؟ لیکن پھر گود میں لے کر حسنین پاک کو مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر صحابہ کرام کی بزم میں حضور فرماتے ہیں ان کا نانا سید الانبیاء ہے، نانی ام المومنین مخدومہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کی والدہ بطول زہرا ہے، ان کا والد علی المرتضیٰ ہے۔ آگے جملہ آپ کی بیداری کا مزید ہو، ان کی ماسیاں، یہ حدیث سنا رہا ہوں جی، حدیث کوئی آج فیس بک کا اسٹیٹس نہیں سنا رہا، ان کی ماسیاں سیدہ طیبہ طاہرہ سیداتنا زینب، سیدہ طیبہ طاہرہ سیداتنا رقیہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیداتنا ام کلثوم، اور اگلے جملے پہ مجھے پھر بیداری کی امید ہے۔ یہ 3 نام لے کر حضور نے فرمایا رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ کی سرکار دے بازار وچ بھی کھڑے ہو کے فرما دین تیو حق سچے، اے تے مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی مصلی ہے، عصر دی نماز پڑھی ہے، حسنین پاک گود وچ نے، تے پھر اسی دا انکار کنج کریے؟ سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے مامے عبداللہ و قاسم جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی ہے، ان کا چاچا، بڑا نام آ رہا ہے، ان کا چاچا جعفر طیار ہے۔ یہ وہی جعفر طیار ہیں جن کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور یہ وہ عبداللہ ہیں جن کے 2 بیٹوں کا نام، ایک کا نام عون، ایک کا نام محمد، شہیدان کربلا۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ مولا مرتضیٰ کے داماد جعفر طیار کے بیٹے۔ اور اگر آپ واقعی نہیں تھکے ہوئے تو ان کے تذکرے پر ایک حدیث نہ سناؤں جسے اعلیٰ حضرت نے نقل کیا۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، ٹھیک؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جعفر طیار کے صاحبزادے حضور ہمارے گھر تشریف لائے تعزیت کے لیے، تو میری ماں نے حضور سے عرض کیا آقا جعفر شہید ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ درد کی بات حضور سے عرض کی نا، تو سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے ان کی یتیمی کی فکر کرتی ہے؟ واہ جی واہ، جسے حضور یہ فرما دے پیچھے اور کیا چاہیے؟ میرے ہوتے ہوئے ان کی یتیمی کی فکر کرتی ہے، فکر نہ کر، میں دنیا میں بھی ان کا والی و کارساز ہوں اور آخرت میں بھی ان کا والی و کارساز ہوں۔ چلیے پھر مسجد نبوی شریف کی طرف یہ سارا تعارف کرا کے حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا، اب یہ تیسرا حصہ، پھر فرمایا ان کے نانا جنتی، ان کی نانی جنتی، ان کی والدہ جنتی، ان کے والد جنتی، ان کی ماسیاں جنتی، ان کے مامے جنتی، ان کی پھوپھی جنتی، ان کا چاچا جنتی، یہ دونوں خود بھی جنتی، اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ حسنین پاک کا مقام و مرتبہ ہے۔
آئیے ایک حدیث پاک اور سنیے. حدیث شریف پہ آپ کی ایسا سبحان اللہ بندی نہیں ہے. قرآن حدیث بڑا ضروری ہے. اب تو بڑے بڑے پیر مولوی قرآن بدلنے لگ گئے. ہاں، جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی جہاں بھی ہو. آج دھوکہ دے کر ان قرآن کی آیتوں کے مفہوموں کو بدلا جا رہا ہے جس قرآن کو سید نے نیزے کی نوک پہ پڑھا. یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ قرآن کریم کو بدلنے کی سازشیں رچاتے ہیں، لیکن یہ بات واضح رہے قرآن نہ بدلا جائے گا. سمجھ گئے؟ اس کے معنی و مفہوم کو بدلا. کوششیں تھیں ہیں اور رہیں گی، لیکن دفاع والے بھی تھے ہیں اور رہیں گے. کیا میں آپ سے عرض کر رہا تھا؟ حدیث سنیے. حدیث کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کریمی فرمائی، دروازے پر تشریف لائے. حضور کے وجود پر موٹے رنگ کی کمبل نما چادر تھی. میں قربان جاؤں صحابہ کرام کے. ابھی جو میں نے آپ کو مجمع الزوائد کی حدیث سنائی ہے، آپ نے اس میں ایک سطر سنی ہے، آپ کو پھر یاد کرا دوں. عصر کی نماز تھی، آخری رکعت تھی، آخری رکعت کے آخری سجدے تھے. یہاں اسامہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حاضر ہوا، حضور باہر تشریف لائے. حضور نے چادر لی ہوئی تھی اور چادر کمبل نما موٹی تھی. سیدھی سیدھی بات کہ یہ بات ہوئی جو بنیادی ہوئی وہ نہیں، سارا نقشہ کھینچتے ہیں. کیوں؟ جدو محبوب دلاں چ وسے تو پھر اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے. سمجھ گئے بھائی صاحب؟ اب ذرا غور فرمائیے گا، اچھے طریقے سے غور فرمائیے گا. جو بات کہنا تھی حضرت اسامہ وہ کہہ چکے، لیکن جستجو تھی کہ حضور نے چادر میں کچھ اٹھایا ہوا ہے. عرض کی ہے جانے جائیں یہ چادر میں کیا ہے؟ فرما اسامہ دیکھے گا. عرض کی تمنا ہے. سرکار نے چادر ہٹائی تو نورانی منظر تھا کہ سینہ پر نور کی ایک طرف امام حسن، دوسری سمت مظلوم کربلا. لگتا یہ ہے کہ یہ سینہ پاک پہ لیٹے تھے. اسامہ آگے تو حضور ان کی دستگیری کو تشریف لائے. حضور انہوں سینہ پاک تو علیحدہ نہیں کیتا، ویسے ہی اٹھایا لے آئے. لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی. چادر ہٹائی تو حضرت اسامہ کو بھی نظر آ گیا کہ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں. سمجھ گئے بھائی صاحب؟ نظر آ گیا. لیکن آپ اگلی بات سنیں جس کے لیے میں نے یہ حدیث شروع کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ سے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں. تو آپ بہادر والو جملے قضا نہ کرو. ان کی لذت کو اور یہ محفلوں کو محض کبھی رسم نہ سمجھنا، رسم نہ سمجھنا. یوں کہیے کہ ہم سلامی دینے کے لیے بیٹھتے ہیں مظلوم کربلا کو، ان کے رفقا اور شہداء کو. یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یہ بات حضرت اسامہ سے کہہ دی اور پھر نظر آسمان کی طرف کر کے کہا مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. کیا انداز ہے! وہاں مسجد نبوی میں گود میں بٹھایا، جنتی ہیں، جو ان سے پیار کرے وہ بھی جنتی ہے. یہ دروازہ ہے. آپ غور کرتے جائیں بھائی صاحب، یہ دروازہ ہے. جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے محبت فرما. آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے. ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں کاشانہ اقدس آستانہ پر نور پر حاضر ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ شریف میں مجھے طلب کر لیا. جب میں بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے یہ منظر دیکھا. حضور کے مبارک ہاتھ زمین پر ہیں، مبارک گھٹنے بھی زمین پر ہیں،
حسنین کریمین کندھوں پر ہیں، حضور اس کیفیت میں چل رہے ہیں اور محبت سے فرما رہے ہیں حسن تیری سواری کیسی ہے، حسین تیری سواری کیسی ہے۔ کائنات جن کی تعظیم کو کھڑی ہو، وہ اپنے شہزادوں کو یوں شفقت سے نوازتے ہیں کہ ایسی سعادت کائنات میں کسی اور کے مقدر میں نہ آئی۔ اور میں حضرت والا مرتبت علامہ حیدری صاحب کو سبق سنانے کی نیت سے کبھی بازاروں میں کندھے پر، کبھی مسجد میں نماز میں کندھوں پر، آج حجرہ شریف میں، سوچئے تو صحیح شہزادوں کو وہاں نظر کیا آتا ہوگا۔ یہ سمجھنا ہے تو شیخ محقق کی مدارج النبوت کو لیے، فتح مکہ کا روز ہے، مولا علی کو کندھے پہ چڑھایا، اور یہ حضور کی مرضی ہے، حضور کی مرضی ہے مولا مرتضیٰ کو کندھوں پر سوار کریں اور صدیق اکبر عتیق و اطہر کے کندھوں پہ خود سوار ہو جائیں۔ ہسپتال سے آئے ہوئے بندے احتیاط کریں اور باقی سبحان اللہ کہنے میں دریغ نہ کریں۔ کیا سمجھ رہے آپ؟ اس بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ مالکوں کی مرضی ہے۔ خرابیاں کب ہوئیں، انتشار کب ہوئے، تفرقے کب بنے، نفرتوں کے بیج کب بوئے گئے؟ جب حضور کی مرضی پر اپنی مرضیوں کو مسلط کیا جانے لگا۔ یہ نکتہ آج کا خاص سبق یاد کر کے جانا۔ میرے ذہن کے مطابق یہ ہونا چاہیے، میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنے لگا ہوں۔ مکہ شریف فتح ہوا، یہ کوئی چھوٹا سا دن نہیں تھا، لیکن ہمارے ہاں فتح مکہ کا دن یاد نہیں رکھا جاتا۔ فتح مکہ کا وہ دن ہے کہ غیر مسلم جو ناقد بھی ہیں، مخالف بھی ہیں، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال شفقت، عفو درگزر کے معاملے میں جس دن کو سب سے زیادہ اہم طریقے پر پیش کیا ہے وہ فتح مکہ کا دن ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رمضان شریف گزر جاتا ہے، فتح مکہ ہوا کیا، آمد کیسے ہوئی، کیا سلسلہ کار تھا، اس کو بنیادی طور پہ زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ سنیے گا ذرا، عرض آپ کی خدمت میں کیا کر رہا تھا، فتح مکہ ہے، اجلہ صحابہ موجود ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، ذو النورین، حیدر کرار، شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ، فقیہ اعظم عبداللہ ابن مسعود، عظیم قاری و قرآن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب آیا وقت نماز، ہمیں جاگ کر جواب چاہیے آپ سے۔ اب آیا وقت نماز اور پڑھنی ہے اذان۔ سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے خیال بچوں کے اٹھنے کا وقت ہو گیا، تو پھر آپ آگے آ جائیں۔ بیٹا آپ کو بھی بالکل میں کوئی جھجک نہیں کروں گا، چھٹی، آپ اٹھیں گے تو جملے قضا ہو جائیں گے، اور اب آپ کا وقفہ ہے اٹھنے کا، ہاں دیکھ لو، نہیں تو سرانا رکھو اور سو جاؤ۔ سنیے، اذان کا وقت ہوا تو جانے جاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال چڑھ جا کعبے کی چھت پہ۔ اتنی بلندی والی آواز نہیں آئی، جڑی وڈی گل کیتی ہوئی ہے نا، آواز نہیں۔ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، اذان پڑھ۔ اب یہاں سے دو بندے اٹھیں، نہیں جی حق صدیق پاک کا تھا، وہ بڑے تھے۔ دوسرے دو کہیں میرا ذہن تو یہ ہے کہ حضرت عمر پاک کو کھڑا کرنا چاہیے تھا۔ پھر دو ہو جائیں، حضرت عثمان کا زیادہ حق کہ ان کی قربانیاں اور مالی خدمات بہت ہیں۔ ادھر سے آواز آئے، دیکھیں جی وہ دن تھا تو مولا علی تو پھر مولا علی ہیں، ان کو کعبے کی چھت پہ۔ یہ کیا ہے کہ غلام حبشی کو چڑھا دیا۔ تو جب سارے اپنی بینے بجائیں گے اور علیحدہ علیحدہ ذہن بنائیں گے، آگی خرابیاں۔ لیکن جب کسی مرد کامل سے پوچھو گے تو وہ کہے گا زبانوں کو بند کرو، حضور دی مرضی اتے بولی دا نہیں۔ جب
جب سرکار نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، اب چونکہ چنانچہ کی کوئی گنجائش، بولیں گے ذرا میرے بھائیوں، خرابیاں ہماری نوجوان نسل ہے، وہ سوالات لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھئی تم کس سوچ پر کہہ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تم سوال پوچھ رہے ہو، جب حضور نے کر دیا تو تعویذ دوں آپ کو؟ تعویذ ایک تعویذ ہے باب جامی کا، حضرت رومی کا۔ رومی کہتے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو حضور کے دربار میں قربان کر دے۔ اب جن دنوں میں مرض برکت لینے آیا تھا حضور کے دربار سے، پہلی نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، اور ان میں ایک بھی نمازی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ حضور نہیں آئے تھے، اپنی پڑھ کے چلیے۔ سب کی نظریں حجرہ شریفہ کی طرف ہیں، اور حجرہ شریفہ بھی دل کی طرف تھا جب قبلے کی طرف منہ کریں، ٹھیک ہے۔ عرض کیا آقا آ گئے ہیں سب حضرات، نماز کا وقت ہو گیا، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک سطر ہے دل کے کانوں سے سننا، سرکار نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حدیث ہے، اخبار کا تراشا نہیں۔ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ دوسری بار کہا گیا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تیسری کچھ عرض کی گئی، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، حضور نے جلال میں آ کر فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ حدیث یہاں رکھیے، صحاح ستہ میں ہے۔ اب سنیے مولا مرتضی شیر خدا سے، جسے ابن عساکر نے نقل کیا کہ آپ سے زبردستی بیعت لی گئی صدیق اکبر کی، تو مولا مرتضی نے کہا مرض حضور کے دربار میں حاضر تھا، حضور مسجد تشریف نہیں لا رہے، نماز کا وقت ہو گیا، میں صدقے مولا علی کی ستھری سچی زبان پر حیدر کرار کے یہ جملے سننا، اگلی تقریر 15 منٹ میں آپ کو آرام کا ٹائم دے سکتا ہوں، میں خود آنکھیں بند کر کے تقریر کرتا رہوں گا، پر یہ جملہ قضا نہ کرنا۔ مولا علی فرماتے جب حضور سے عرض کی گئی حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو مولا علی فرماتے میں غیر حاضر نہیں تھا، میں بیمار نہیں تھا، میں غیر حاضر نہیں تھا، میں بیمار نہیں تھا، میں غیر حاضر نہیں تھا، میں بیمار نہیں تھا، پر حضور نے مجھ سے نہیں فرمایا، ابو بکر سے فرمایا۔ تو حضور نے ہمارے دین کے لیے، یہ بھی ڈنڈورا پڑتا ہے سیاسی خلیفے والا بھی، کہتے ہیں حضرت نے چپی ماری اور نکتہ لے کے آئے، حضرت کو تو آپ دوز میں بٹھانا چاہیے کہ واپس ہی نہ آئے۔ مولا علی دین کی بات کر رہے ہیں، سیاست کی نہیں۔ ابو بکر کو حضور نے ہمارے دین کے لیے چنا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی ابو بکر کو چن لیا۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ اب جب مولا علی بھی یہ فرما رہے ہیں تو بعد میں بندہ بہت پڑھاکو ہو گیا، ویسے یہ حضرت عمر کو نہیں مسلح پہ آنا چاہیے تھا، مولا علی کو چاہیے تھا کہ وہ نماز پڑھاتے۔ یہ حضرت ابی ابن کعب تو وہ ہے جس سے حضور نے خود کہا ابی قرآن سنا، ابی کہنے لگے حضور تو ہٹتے نازل ہویا تو میں تو انہوں سناوا، فرما میرے رب میں نے فرمایا کہ تیرے کو لو قرآن سنا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، یہی خرابی ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، حضور نے جو کر دیا وہ حق ہے، حضور نے جو کر دیا، اپنی عقلوں کے گھوڑے نہ دوڑانا، بربادیوں کی شاہراہ پہ چلو گے۔ ہم کہاں کھڑے تھے، کیا سنا رہے تھے؟ حضور نے مولا مرتضیٰ کو کندھے پہ چڑھایا کہ بتوں کو توڑیں۔ علی پاک حیدر کرار اسد اللہ الغالب فرماتے ہیں جب میں کندھوں پر چڑھا حضور کے تو میں نے اپنے آپ کو اتنی بلندی پر محسوس کیا
کہ اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو عرش کا پایا پکڑ لوں، مولا علی ایک بار کندھے پہ چڑھیں تو عرش کا پایا نزدیک لگے۔ خدا جانے حسنین کس کس جہاں کی سیر کرتے تھے، کس کس جہاں کی۔ اللہ زندہ باد۔ گرامی قدر حضرات، توجہ ہے آپ کی، آئیے آپ ایک حدیث سنیے۔ یہ کیسی بات ہے، آپ حدیث پہ سبحان اللہ نہیں کہتے، حدیث پاک سنیے گا۔ حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد انور سے نماز پڑھا کے تشریف لا رہے ہیں۔ روایت کی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد سے نکلے، کسی کے گھر دعوت تھی، سرکار گلی میں رک گئے، میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام عرش مقام علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم بچوں سے کھیل رہے ہیں۔ حضور امام کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نواسا ہے، لاڈلا ہے، پیارا ہے۔ اب آپ کو ڈھیر ساری توجہ والا، جس میں آپ کو دیکھنے کی، مجھے دیکھنے کی زحمت کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے آپ کو اشارے سے سمجھانا ہے۔ حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام نے حضور کو دیکھا نا تو سرکار نے شفقت کے اعتبار سے ہاتھ آگے کیے، اور ان کے یہ لفظ حضور ایسا ان کا دل لبانے کے لیے کر رہے تھے۔ دل لبانا اگر اوکھا اردو کا جملہ ہے تو سوکھا کر لینے، حضور چاندے سن شہزادے دے منہ تے آسا آ جائے، ایسا سمجھ آئی کہ ہن بھی نہ آئی جناب۔ حضور ان کا دل لبانا چاہتے تھے۔ ہاتھ بڑھایا، گلی ہے، گلی ہے، رکے کون ہیں؟ جو عرشوں پہ چلے جائیں تو نبض کائنات رک جائے۔ ہاتھ بڑھایا تو مظلوم کربلا دوڑ کے ایک طرف۔ سرکار نے کسی صحابی پاک سے نہیں فرمایا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، حضور گورے گورے قدموں سے خود بڑھے۔ حضرت امام دوڑ کے وہاں سے ادھر۔ خدا جانے یہ بات ایک بار ہوئی کہ 3 بار، راوی نے عدد کو بیان نہیں کیا۔ تے نالے ودا دی لوڑ کیڑی ہے، ایک باری جانا کیڑا چھوٹا جیا کام میں، سمجھائیے نا۔ اب کیا ہوا، حضور پر نور علیہ السلام نے حضرت امام عرش مقام امام حسین کو پکڑ لیا۔ اب آپ دیکھنا ادھر توجہ کریں گے۔ ایک ہاتھ یعلا فرماتے ہیں ان کی گدی مبارک پہ رکھا، یہ گردن کی گدی، دوسرا ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، ٹھیک ہے، اور ٹھوڑی پہ رکھ کے ان کا سر کچھ اٹھایا، اپنا سر انور کچھ خمیدہ کیا، پھر حضور نے اپنے ہونٹ مظلوم کربلا کے ہونٹ پہ رکھے۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہے، کیا پیار ہے، کیا مقام ہے۔ اپنے ہونٹ سید عرش مقام کے ہونٹوں پہ رکھے، بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد پھر سنیے، جلسہ نہیں یار، یہ بات سمجھے، وہ جو مسجد والی حدیث تھی، جلسہ نہیں، وہ جو دروازے پر اسامہ پاک سے فرمایا کو محفل نہیں، آج بھی کو گلی وچ کانفرنس تے نہیں ہے، گزران ہے۔ شہزادے کو چوما اور چوم کر عرش کی طرف دیکھ کے کہا، مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ کیا ماجرا ہے، گلی گلی حسنین کی محبت کا پیغام ہے، گلی گلی، مقام مقام پر۔ اور آئیے، اگر آپ یہ سن چکے تو ایک حدیث اور سنیے۔ امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں اور چیپٹر بخاری کا کتاب الوضو، اس کے تحت 2 راویوں سے یہ حدیث مروی ہے، اور میں آپ کو ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے وہ سنا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔
رسمی باتیں میرے پاس ہیں نہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس جو اپنے پیروں کا دیا ہوا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے قدمین شریفین کو دراز کیا ہوا ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں لیٹے ہونا۔ ام المومنین کہتی ہیں امام حسین پیش کیے گئے، حضور نے شہزادے کو لیا، چوما، سینے پہ لٹایا۔ حضور سینے پہ لٹا کر بوسے لے رہے تھے، اور حضرت امام کی عمر اتنی تھی کہ جب بچوں کی توجہ پیشاب کرنے والے معاملے پہ نہیں ہوتی، ابتدائی عمر، تو حضرت مظلوم کربلا اس بچپن شریف میں نانا پاک کے سینے پر جب نانا ان کو چوم رہے ہیں تو انہوں نے پیشاب کر دیا۔ اب جب ابتدائی طور پر پیشاب کا عمل ام المومنین نے دیکھا تو ان کی نظر میں تو حضور کی ذات بھی ہے، جھٹ حضرت امام کو پکڑنے لگیں، تو سرکار نے ہاتھ سے ہاتھ الگ کر دیا، فرما چھوڑ دو، تھوڑا بہادر والو یہ جملہ آپ نے قضا کیا تو تقریر ختم ہو جائے گی۔ حضور نے ان کا ہاتھ پیچھے کر کے فرما اسے چھوڑ دو، اسے نہ روکو، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے لاڈ پیار، ایسے لاڈ پیار۔ ہاتھ پیچھے کر کے فرما ہٹو، اس کو بیچ میں مت روکو، کرنے دو، کرنے دو۔ مسئلہ کیا ہے؟ بچے کو پیشاب میں بیچ میں روکنا مزید تکلیف دینا ہے۔ دوسرا، بچہ پیشاب کر رہا ہو اور یکدم کوئی پکڑے گا تو ہاتھ تھوڑے سخت لگ جائیں گے۔ نہیں سمجھ آئی ابھی بھی؟ جلدی جلدی میں پکڑنا ہٹانا، تو حضور تو اتنی اذیت بھی مظلوم کربلا کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اور اگر آپ سو نہ گئے ہوں تو یہ سمجھانے کے لیے ایک حدیث نہ سناؤں؟ سنائیں آپ کو، یہ سنن دار قطنی میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، موزہ چمڑے کی جراب، سرکار نے ایک موزہ حالت نماز میں اتار دیا۔ میں قربان حضور کے مریدوں پر، ہائے ہائے ہائے، میں قربان حضور کے مریدوں پر، قربان حضور کے مریدوں پر، ہدایت کے ستاروں پر، جن کو سند مولویوں، ملاؤں، مجتہدوں، لیڈروں، قاضیوں، ثنا خانوں، نقیبوں، خطیب نے نہیں، عرشوں کے مالک نے دی۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، لا یستوی منکم نے بتایا کہ درجے ایک جے نہیں، اور کل کے لفظ نے بتایا جنت دا وعدہ سا حضور دے ہر یار نالی کر لیا ہے۔ سرکار نے ایک موزہ اتارا، مریدوں نے بھی ایک ایک موزہ اتار دیا۔ سبحان اللہ، ایک ایک موزہ اتار دیا، نماز ہوئی۔ یہ سوال جو پوچھتے تھے نا، تنقید کے لیے نہیں، علم کے لیے۔ تنقید ہوئے تھے آپ موزے کیوں لان؟ عرض کی حضور یہ موزہ شریف اتارا قدم انور سے، حضور کو حکم آیا ہے، فرمایا یہ ہمارے موزے پر خون لگا تھا۔ کتنا لگا ہوگا؟ نہایت خفیف مقدار میں، اور خون نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، خدا جانے وہ جانور کا تھا کس کا تھا، خون لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اور اس نے مجھے رب کا پیغام نماز میں دیا کہ حبیب اللہ دے اسی انی بھی ناپاکی تیرے وجود تے پسند نہیں کر دے، اتنی ناپاکی بھی پیارے تیرے وجود پہ پسند نہیں کرتے۔ بیٹھے تو حضور کے گھر کا ذکر کرنے ہیں، یہاں روک کر دو سطریں ہم سے اور ملاحظہ کر لو، آستانہ عالیہ محدث اعظم کا تبرک سمجھ کر اور محفوظ کرنا، اور وہ یہ ہے یہ ہے قدم انور۔ قدم انور منور پر ہے چمڑے کی جراب، جراب کے اوپر تھوڑا سا لگا ہے خون، ناپاکی، اللہ تعالیٰ حالت نماز میں اتروا دیتا ہے۔ قدم شریف پر موزہ چمڑے کی جلد، چمڑا، پھر اس پر خون ہے،
اور اتنی دیر کہ اے بھی نہیں کہ نماز تو بعد پیغام دے دیتا جائے کہ ابھی بے دھیان کریا کرو اے موزے اتنے خون لگیا ہوا ہے تو ہن اگلی نماز چ نہ اینو پایا جے پہلے تو لیا جے. انج بھی تو ہو سکتا ہے پر اسی کیوں آکھیے کہ انج ہو سکتا ہے؟ جے انج ہویا ہے وہی صحیح ہے. بولتے کمزور ہیں آپ, بولتے کمزور ہیں, بولتے آپ کمزور ہیں. یہ میں نے چیک کر لیا, کوئی ایسی بات نہیں. سنیے, جو اتنی سی نجاست بھی وجود حبیب پر پسند نہ کرے, ہمارے بعض خطیب لفظ برداشت بول دیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. لفظ ہے پسند نہ کرے. جو اتنی نجاست اپنے حبیب کے وجود انور پر پسند نہ کرے. اب میں رکا بے وجہ نہیں ہوں, با وجہ ہوں. صرف آدھے منٹ میں پھر سننا. قدم شریف پہ موزہ, موزے پر خون. جو اتنی نجاست بھی اپنے حبیب کے قدم شریف پر پسند نہ فرمائے, یارو جہاں 9 مہینے اپنے حبیب کو رکھا اس ماں کی پاکیزگیوں کا عالم کیا ہوتا ہے. سمجھا گئی ہے؟ سمجھ آئیے؟ والدہ کریمہ سلام اللہ تعالی علیہا کی پاکیزگیوں کا عالم کیا ہوگا. چلیے واپس آئیے. اب آئیے اس پر جو ہم عمدۃ القاری سے سنن دار قطنی میں چلے گئے. بھائی جی یہاں تو وہ اتنا سا حصہ لگا ہے تو فرما موزہ اتار دے. یہاں شہزادہ سینے پر ہے اور پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے. ام المومنین پکڑنا چاہتی, فرما چھڑ دے میرا پتر ہے. یہ ہیں لاڈ, یہ ہیں وہ پیار, اور یہی وہ اسٹیٹس ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ شہزادہ کہنے کا لطف ہی ان دو کو آتا ہے. کیا بات, شہزادے وہ یہ دو ذاتیں ہیں. چلو بھائی صاحب اب ایک روایت سماعت کیجئے. قبلہ میں تو آپ سے ٹائم بھی نہیں پوچھا, اللہ اکبر کبیرہ, لیکن ہمارا اگلا وقت ایسا ہے آپ بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے. اصل میں آپ سمندری سے آئیں, اتنا سفر کر کے بندہ تھک جاتا ہے. سمندری فیصل آباد سے 45 کلومیٹر آگے ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا سماعت کیجئے گا. کریم آقا علیہ السلام کا معمول مبارک یہی تھا کہ جب سفر پر تشریف لے جاتے سب کو شرف زیارت, ازواج پاک کو, اہل بیت کو جو زیارت کا شرف بخشتے, آخر پر حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لاتے. اور جب حضور سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رونق افروزی ہوتی. قافلے کی واپسی ہے, سیدھے بطول پاک کے گھر جلوہ گری ہے, حسنین پاک کے رونے کی آواز آئی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے پردے میں عرض کیا کہ ان کو پیاس لگی ہے, پانی ختم ہو گیا. سرکار نے قافلے والوں سے فرمایا پانی ہے توڑیاں مشکیزیاں چ عرض کی حضور ہم تو ختم کر بیٹھے. سرکار نے فرمایا ایک بیٹا مجھے دو. حسن پاک دیے گئے. حضور نے اپنی زبان انور اپنی زبان انور سرکار امام حسن مجتبیٰ کے دہن شریف میں عطا کی. کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں بھئی. آپ سے کوئی کسی ملک سے ہو کر آیا بندہ کہے فلاں جگہ پر ایک جوس پیا یار, ایسا جوس, ایسا ذائقہ تھا. لفظ سن کر آپ کیا ٹیسٹ محسوس کر سکتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو بات کی سمجھ آئی؟ یار آج راستے میں ایک شربت بیچنے والا شربت بیچ رہا تھا, وہ میں نے پیا, کیا بات ہے یار, ایسا کبھی ٹیسٹ دیکھا ہی نہیں. یہ لفظوں میں بیان کر دیا. کیا آپ کے منہ میں وہ ٹیسٹ آ گیا؟ نہیں نہ آیا. تو
تے پھر جناب جی اے دنیا دے شربتاں دے سواد نہیں دس ہوندے تو زبان حبیب جو حسن مجتبیٰ کے منہ میں آئی ہے یہ لفظوں میں کیا بیان ہو کہ مالک کوثر جب زبان اطہر عطا کریں شہزادے اسے چوسیں. امام حسن خاموش ہو گئے. پیاس ختم. فرمایا میرا دوسرا بیٹا دو. سید الشہداء مظلوم کربلا پیش کیے گئے. حضور نے ان کے دان پاک میں بھی اپنی زبان عطا کی, وہ بھی زبان چوس کر خاموش ہو گئے. بات ختم ہو گئی. لیکن یہاں بات سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, حضرت امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا, اور یہ بات تو کثیر کتب میں ہے کہ آل مدینہ اپنے بچوں کو حضور کے دربار میں لاتے, سرکار اپنا لعاب چٹا دیتے. ٹھیک, ایک ایسے ہی بچے کو لایا گیا, حضور نے اپنا لعاب لگا کر اس کے منہ میں انگلی عطا کی, اس جناب انگلی نو پھڑ لیا تے چوسی جائے عام بچیاں نالوں ود کے. اور حضرت حضرت صاحب آپ کی نظر یہ جملہ ہے, مجھے یہاں قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو میں آپ کی نظر نہ کرتا. حضور علیہ السلام کا یہی معمول ہے کہ نہ حضور کدی کسی کو انگلی چھڑائی ہے تو نہ کسی کو کدی ہاتھ چھڑایا ہے. اب میری بائیں طرف بابے بابے ہیں, بابوں کا ویسے بیٹھنا برکت ہے. کیا سمجھ آئی؟ تو وہ ذوق سے چوستا رہا. پھر حضور نے انگلی مبارک جب اس کے منہ سے نکالی ہے فرمایا اے تے سیراب کرنے والا ہے. سیراب کرنے والا, سیراب کرنے کا مراد یہ ہے کہ جیسے 8-10 بندوں کو میں پانی پلا دوں تو جملے میں لفظ یوں سیٹ ہوگا کہ اس نے 10 لوگوں کو سیراب کر دیا. آگئی سمجھ؟ اب وہ بچہ جوانی کو پہنچا تو اس میں کیا کمال تھا, کوئی جگہ ہو پانی ختم ہو جائے, خوہ بھی نہ ہوئے, چشمہ بھی نہ ہوئے, دریا بھی نہ ہوئے, نہر بھی نہ ہوئے, ہاں تو لوگوں نے ان سے کہنا جناب جی پانی مک گیا ہے. تو انہوں نے تھوڑی سی مٹی ہٹانی, پانی باہر, تھوڑے سے پتھر ہٹانے, پانی باہر, تھوڑی سی ریت ہٹانی, پانی باہر, جو انگلی پہ لگے لعاب کو چوسے اور ایک بار چوسے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زندہ آباد زندہ. جو ایک بار انگشت انور پہ لگے لعاب کو چوسے وہ ہمیشہ کے لیے صاحب کرامت ہو جائے کہ پانی ہٹا, مٹی ہٹائے, ریت ہٹائے, پتھر ہٹائے, پانی باہر آ جائے. اور جنہوں نے زبانیں کئی بار چوسی ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کربلا میں پانی نہ نکال سکتے تھے؟ صبر و رضا کے مقام کو سمجھیے. کربلا والے, یہ ہمارا جملہ دل کی تختی پہ لکھنا, کربلا والے مظلوم ضرور تھے, مجبور نہیں تھے. اوہ, کربلا والے مظلوم ضرور تھے, ہر ظلم کی مشق بدبخت یزیدیوں نے ان پر آزمائی ہے, لیکن مجبور نہیں تھے, مظلوم تھے, پاور تھے. اور یہ تو پھر کھڑی شریف والے رومی نے کہہ دیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا, مان بیٹھے رضائیں. رضا کو کیسے مانا جاتا ہے سنیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلا دی, آگ اوقات سے زیادہ لگا بیٹھے. وہ نے آگ لا لی, خلیل پاک نو نیڑے جیڑا سٹن جائے گا تو آپ گیا, کیا کریں؟ تو پھر ان کا گرو ابلیس آیا انسانی روپ میں, اور گرو نے کہا کہ یوں مننجیک بناؤ, گوپھن ہے نا, جس کی جدید شیپ توپ ہے اور اس سے اگلی چیزیں, گوپھن آلہ, گولا پھینکنے کا آلہ, اس نے وہ بنا کر دی, ان کو مشورہ دیا. اب خلیل گوپھن میں اوئے ہوئے ہوئے جبریل پاک نے عرض کر دی رب العزت کے دربار میں. ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب اعلیٰ مرتبہ تشریف لایا, اہلا و سہلا.
وہ گوپن میں موجود ہیں. تو اب کیا ہوا؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ میں عرض کی، الہی الہی تیرا خلیل آگ کے سامنے ہے. اب رب العزت کا جواب سنیے. جلدی بٹھائیں جی، جلدی حافظ صاحب کو، جلدی جلدی جی، شاباش، بڑی مہربانی آپ کی. آگے ہو واپس، توجہ دیجیے گا. خلیل پاک گوپن میں ہے، سامنے آگ ہے. جبریل نے رب العزت سے عرض کی، مولا تیرا خلیل آگ میں جلنے کو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ٹر جاؤ دے کول تے جے تینوں آکھے کو تیرے لئی کو کم دسے تے کر دے. نہیں یار، ایسی بھی کیا بات ہوئی. اب ہوا کا فرشتہ پہلے حاضری دے چکا ہے، پانی والا فرشتہ بھی حاضری دے چکا ہے. حضور میرے لائق کو خدمت ہوا چلانا، آگ بجھے می پاواں، آگ فرما نہیں. جبریل پاک آ گئے، حضور میرے لیے حکم. خلیل پاک فرما کوئی نہیں. عرض کی آپ کو کام کس سے ہے؟ فرما رب سے جل جلالہ. جبریل پاک نے عرض کی، پھر رب سے عرض کیجئے نا. اب تسلیم و رضا کا مقام دیکھنا. خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا رب میرے حال سے واقف ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا واقف ہے. کہا عرض تو اس سے کی جاتی ہے جو واقف نہ ہو. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو تینوں کو متھے ہوتے پسینہ ویکھدا ہے، کابر ویکھ دیئے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں تو یہ ڈبل آگ بھی جلا لیں. خلیل کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ تو ایک لعاب چوسنے والا مٹی ہٹائے، ریت ہٹائے، پتھر ہٹائے تو پانی نکل آئے. زبان حق ترجمان چوسنے والے. اور میں اپنی تقریر کو اختتام کے ساحل پہ لاؤں. ان فضائل و مناقب کے بعد ہر سال محرم آتا ہے، گزر جاتا ہے. کچھ ہماری زندگیوں میں تبدیلی ہونی چاہیے. آل رسول سے پیار رسم اور ایام سے محدود نہ ہو. لمحہ لمحہ حسینی رہو، ہر روز ہر لمحہ. آخر میں حدیث سنانے لگا ہوں. سبحان اللہ. اور اس حدیث میں سبق بھی ہے اور تھوڑی سی اگر آپ تسلی حاصل کرنا چاہیں تو تسلی بھی ہے. سناؤں؟ آرام کر سکتے ہیں آپ 5 منٹ، یا سبحان اللہ کے لیے استخارہ بھی کر سکتے ہیں. استخارہ تو واٹس ایپ پہ ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ وہ دے پیسے بھی واٹس ایپ پہ چلے جان دیں. کرنا استخارہ کیسی جو سبحان اللہ کی سن کو جندہ تے نہیں ہے کہ بغیر استخارے ہو. سنو حدیث شریف، سنو، سنیے. ابن اسیر نے ابن جریر نے ان کو لکھا. بڑا طویل خطبہ ہے سید عرش مقام کا، 10 محرم 61 ہجری جمعہ کا. میں صرف 5 کے قریب لائنیں سنانے لگا ہوں. اور یوں حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو جلدی نہ کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں. جلدی نہ کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں. اس پر بھی تفصیل سے اب بولنے کا وقت نہیں، آگے بڑھیں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضرت امام کی حیات طیبہ کا آخری خطبہ. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہمارے نانا رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے اور میرے بھائی حسن کریم سے فرمایا تھا، اور یہ حدیث کوڑ کر کے حضرت امام نے فرمایا، حضرت جابر ربی یاد ہیں ان سے پوچھ لو، حضرت سال موجود ہیں ان سے جا کے پوچھ لو. حضرت امام اتنا بڑا حدیث کے راوی ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو اس وقت اور کون کون سننے والا تھا. فرمایا اب حدیث سننا تسلی قلب ہے، یقین کی دنیا میں آؤ، تذبذب کے جہاں میں مت پھرا کرو. اللہ نے تمہیں اہل سنت و جماعت جیسا حسین مسلک بخشا ہے. ناز کیا کرو، مان کیا کرو،
اس مسلک پر ہو جس مسلک میں غوث اعظم ہیں، داتا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، فرید الدین ہیں، نظام الدین ہیں، جمال الدین ہیں، سلطان باہو ہیں۔ یہ بابے صرف ہم نے مکھانے کھانے کے لیے نہ رکھیں، یقین کی دنیا میں بھی آؤ۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ جدھر کو ہوا چلی ادھر کو ہو لیے؟ یہ کربلا کے خلاف سوچ ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے، ہوائیں کتنی مخالف کیوں نہ ہو، حق پر قائم رہو۔ لو پھر سنیے 2.5 سطریں مجھ سے، میرے بھائی حسن پاک سے ہمارے نانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ اس پر تو چونکہ آپ یہ کثرت سے حدیث سنتے ہیں، اس لیے تسی کیا سنی ہوئی ہے، سبحان اللہ نہیں آکھیا، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن اگلا جملہ، تم دونوں، حضور نے فرمایا علیہ السلام 10 محرم کو امام حدیث کوٹ کر رہے ہیں، تم دونوں، کون؟ امام حسن، امام حسین پاک، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یا حسن یا حسین، ہاں وہ نعرہ تو ہم حضرت قبلہ شاہ صاحب کے آستانے کا دیکھتے ہیں جی سوشل میڈیا پر، جو 10 محرم کا ایک تاریخ ساز اجتماع، وسد رین سید، شکر الحمدللہ کہ اہل سنت و جماعت کی سرپرستی ایسے صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ سادات کرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو، ہم تو دعا اپنی برکت کے لیے دیتے ہیں، وگرنہ دعائیں تو ان سے لینیں گی، سمجھا گئی؟ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تذبذب سے بچو، یقین کی دنیا میں رہو۔ کس دنیا میں رہو؟ یقین کی۔ اور آج کی محفل قبلہ کتنی ہے یہ محفل تقریباً؟ جی 75 سال کے یہ پھول ہیں جو شہیدان کربلا کی آستانے کی دہلیز پہ نظر ہوتے ہیں۔ آج 75ویں جلسے ایک تحفہ نہ دیں حضرت امام کو؟ پیش کر سکتے ہیں؟ اوکھا ہو جانا ہے تھوڑا جا، ویخ لیا جے، وگرنہ نعرہ تے اپنے کو لے گئے کہ دل بھی حاضر تے جان بھی حاضر۔ دل بھی کور رکھو، لوڑ ہے، جان بھی کور رکھو، اللہ توڑے بال بچیاں تے توڑا سایہ قائم رکھے۔ ایک نظرانہ 75ویں محفل میں وہ یہ دے دو، حضرت امام نے سر سجدے میں دیا اور ہم اس سجدے کو سلامی روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر دیا کریں۔ کر لیں گے پیش؟ اوکھا ہو گیا تھوڑا جا، ہن سوچی پہ گئے یار انج ہونا ہے تے پھر انج ہونا ہے، جیڑا سوچے اونوں اس راہ تے آن دی اجازت ہی کوئی نہیں۔ جے آ گئے ہو تو کوشش کریں گے۔ اور آج مجھے خوشی ہوئی ہے یہ توہا بہادر میں آ کر کہ بہت بڑے ادارے کی تعمیر شدہ بلڈنگ دیکھ رہا ہوں، اور مجھے بتایا گیا کہ طلبہ اور طالبات کے لیے پہلے بھی سلسلہ ہے، مزید بڑھے گا۔ توہا بہادر والو، لاکھوں محفلیں ایک طرف اور مدرسے کا قیام ایک طرف، مضبوط کرنا، 2 چندے کبھی نہ بھولنا، ایک چندہ بصورت بندہ کہ ہر گھر سے ایک بیٹی ایک بیٹا آئے، یہ بھی دے دو کربلا کے قاریوں کو تحفہ جو نیزے پہ قرآن پڑھ گئے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا مالی تعاون کے بغیر کام بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، وما علینا الا